ایک اور پیشگوئی دے دیتا ہوں، کیونکہ پروگرام معاشی سطح کا ہے، معاشی نوعیت کا ہے، تو سیاست کو ہم صرف آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں۔ آبجیکٹیولی دیکھنے کے معنی یہ ہوتا ہے امپارشل، نیوٹرل، بالکل کسی کی طرفداری کیے بغیر۔ سیدھی آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ 15 دن کے بعد دیکھیے گا پاکستان کے حالات یکسر بدل جائیں گے۔ کبھی کبھی جیسے پڑوسی ملک کی فلموں کے دوران کردار بدل جاتے ہیں، ارادے بدل جاتے ہیں، کہانی میں ٹویسٹ آ جاتی ہے، ایسے پاکستان کی سیاسی کہانی میں بھی ٹویسٹ آئے گی۔ بس امید یہ ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے یہ جو بھی بدلاؤ آئے گا، تبدیلیاں رونما ہوں گی اور سیاسی منظرنامے میں رد و بدل ہوگا، یہ ملک کے لیے اچھا ثابت ہو۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ گہرائی سے میری بات پر سوچئے گا، توجہ دیجئے گا، اور صرف سرسری نوعیت کی گفتگو کرنے سے میں لوگوں کو منع کرتا ہوں۔ چیزوں کی گہرائی میں جانا چاہیے، اور ایسے حساس نوعیت کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں گفتگو کرتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں پھسلن میں بالکل پاؤں نہ رکھوں۔ اس لیے میری پیشگوئی بالکل سیدھی سادھی ہے۔ پاکستان کے اندر 15 دن کے بعد سچویشن بالکل چینج ہو جائے گی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ ملک کی معیشت، ذمہ داریاں اور معاملات کس طرف جائیں گے، اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، اور خاص طور پہ خطے کے حالات کو سامنے دیکھ کے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ خطے کے اندر ہم اور ممالک کے ساتھ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم کیسا فیئر کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان سے بہتر ہیں یا ہمارے پاس مشکلات زیادہ ہیں؟ اب ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب زبیر صاحب، جو کہ سابق صدر FPCCI بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تاجر صنعت کار برادری کا ایک بہت ہی اہم نام ہے، اور میں کہوں گا کہ اگر کوئی ان حالات پر بات کر سکتا ہے تو ان سے بہتر شخص ڈھونڈنا پاکستان میں مشکل ہوگا۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں زبیر طفیل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ علی بھائی۔ اب زبیر طفیل صاحب، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے جی، ملک کی سیاسی صورتحال تو اپنی جگہ ہے، جس کی وجہ سے ایک عدم استحکام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مسابقتی عمل یعنی کمپیریٹیو انوائرمنٹ کیا ہے، بیکاز وی آر ایز اے کنٹری economically competing with other economies in this region۔ اب جناب زبیر طفیل صاحب کے ساتھ سابق صدر FPCCI، سب سے پہلے جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زبیر طفیل صاحب، وہ یہ ہے کہ اب پاکستان معاشی بھنور میں پھنس گیا ہے، اور ایکسپورٹ مارکیٹس ہی ہماری پرائمری سورس ہے جس کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیا پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کین وی کمپیٹ ان آور ریجن ڈسپائٹ دا پولیٹیکل ایشوز دیٹ وی آر کنفرنٹڈ ود؟ جی زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کو جو ہے وہ شدید مالی مشکلات ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اور بھی جو ایسے حالات ہیں، خاص طور پہ میں سیاسی کہوں گا، وہ حالات پاکستان میں ہیں، اور پاکستان کے علاوہ کسی اور پڑوسی ملک میں آپ کہیں وہاں نہیں ہے۔ اب اس وقت جو بھی ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، ملک کے اندر بات ہے کہ جی اہم ایک تعیناتی ہونی ہے آرمی چیف کی، تو وہ ہم گزشتہ 3 مہینے سے یہی بحث کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں یہ اس قسم کی جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہیں، اور اس میں نہ لوگ اتنا زیادہ وقت دیتے ہیں اور نہ ملک کی تمام چیزیں رک جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز جو ہے وہ آلموسٹ سٹینڈ سٹل ہوئی ہے کہ 29 نومبر کا انتظار کریں، پھر اس کے بعد باقی کام کریں گے۔ وہ تو شکر ہے کہ ابھی لوگوں نے کھانا نہیں روک دیا کہ وہ بھی 29 نومبر تک رک جائیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کو جو ہے اس کی ڈائریکشن صحیح کریں۔ ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ پہلے ملک کی معیشت ٹھیک کریں، لوگوں کا روزگار دیں، اور پھر آگے بڑھا جائے۔ آپ نے خود کہا کہ ایکسپورٹ جو ہے، واقعی ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے۔ اس میں مشکلات یہ بھی ہیں کہ ایک تو ہماری انرجی کی ہے، انرجی جو ہے برابر ہماری پاکستان میں جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ اس ریجن میں سب سے مہنگی ہے اس وقت، سب سے مہنگی بجلی، سب سے مہنگی گیس۔ تو ایسی صورتحال میں ہم
انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. ہمیں چاہیے کہ تمام صورتحال کو دیکھیں اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ جو بھی انرجی ہے, گیس ہے یا بجلی ہے, ایک ریزنیبل پرائس کے اوپر دیں تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں, ایکسپورٹ کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے ملک میں روزگار کو برقرار رکھیں. اس وقت متعدد صنعتیں جو ہیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں, آپ کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, آپ کے بینکس, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بینکس جو ہیں وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. ایل سی کھولتے ہیں, ایل سی کھولنے کے بعد ڈاکومنٹس آتے ہیں, امپورٹر جو ہے ڈاکومنٹس پے بھی کر دیتا ہے تو بینک جو ہے وہ پیسے جو ہیں دوسرے ملک کو, سپلائر کو نہیں بھیجتے, جو ایک انتہائی شرم کی بات ہے. شرم تو خیر اپنی جگہ ہے, کسی کو شرم آئے یا نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے نا تو آئندہ ایسا بھی ہوگا کہ ایکسپورٹر کہے گا کہ میں آپ کی ایل سی کے اوپر بھی مال نہیں دوں گا. تو سر یہ تو گروس وائلیشن ہے بینکنگ کے اصولوں کے ہی. تو اس طرح کی چیز ہونا کہ اگر امپورٹر کا پورے پیسے بینک کو دے بھی دینا اور پھر بھی بینک کی جانب سے جو مطلب جو شخص ہے جس کو پیسے ملنے چاہیے نہ ملے یا جس کمپنی کو نہ ملے, تو یہ تو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا ان چیزوں سے. بالکل صحیح کہا. دیکھیے یہ جو بھی امپورٹس ہوتی ہیں نارملی دنیا میں وہ اگینسٹ ایل سی ہوتا ہے. ایل سی کا مطلب ہے لیٹر آف کریڈٹ, ایک خط یا اعتبار نامہ کہ آپ کا بینک فورن سپلائر سے کہتا ہے کہ یہ بائر علی ناصر صاحب یہ مال منگوانا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کی شرائط ہیں, آپ اس کو روانہ کر دیں, جب ڈاکومنٹ آئیں گے ہم پے کر دیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ مہینوں سے بینکس کی جو یہ ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ ہم سے پرمیشن لیں. بھئی اگر اسٹیٹ بینک سے ہی پرمیشن لینی ہے تو ایل سی نہیں کھولتے. دیکھیے ابھی آپ جو ہے کیا ہوگا, یہ سپلائر جو ہیں آج تو تھوڑا سا برداشت کر رہے ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں گے ہمیں آپ کی ایل سی قبول نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ جناب آپ ایڈوانس پیمنٹ بھیجیں, جب آپ کے ایڈوانس پیسے آ جائیں گے تو مال روانہ کریں گے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بھی اس میں لوگ ہیں جو اس چیز کو اختیار رکھتے ہیں, ذمہ داران جتنے ہیں, اسٹیٹ بینک کو میں کہوں گا اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. یا تو وہ کمرشل بینک سے کہہ دے کہ ایل سی نہ کھولو, بند کر دو ایل سی کھولنا, ٹھیک ہے بند کر دیں گے, ایل سی نہیں کھولیں گے. لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہاں ایل سی کھولیں, کمرشل بینک ایل سی کھول دیتا ہے, جو ایل سی کھل جائے اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں کہے کہ جی اسٹیٹ بینک اجازت دے گا تو آپ کو پیسے بھیج دیں گے, ایسے نہیں ہوتا. یہ تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی دکان پہ جائیں سامان خریدنے کے لیے, اس سے سامان بھی لے لیں اور بعد میں کہیں جی ابا جان کہیں گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہمیں ہمارے اداروں کو اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ ملک کی ساکھ کو بچائیں. اگر آپ کے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے کوئی بات نہیں, آپ بینک سے کہہ دیں کہ جی آپ اتنے ڈالر سے زیادہ کی ایل سی نہیں کھول سکتے, اس کے کوئی میکینزم بنا دیں, کوئی میکینزم بنا دیں. اب یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگا اس کا بھی میں ایک اپنی سوچ پیش کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کو کہ اگر وہ ان کے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے, وہ کہہ دیں کہ جو بھی امپورٹر ہیں یا مینوفیکچررز ہیں انہوں نے گزشتہ سال یا گزشتہ 2 سال میں جتنا بھی مال امپورٹ کیا ہے وہ اس کا 50% منگوا سکتے ہیں. تو ایک میکینزم ہونا کہ 50% ٹھیک ہے جی آپ کو, وہ بینکوں کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے جی اس کا, وہ 50% منگوا لیں اور اس 50% کی ادائیگی ٹائم سے کر دیں. یہ ایک بہتر صورتحال ہوگی بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ ایل سی بھی جتنی چاہے کھول لیں اور پیمنٹ ادائیگی کے لیے آپ اسٹیٹ بینک سے اپروول لیں. اسٹیٹ بینک سے کس چیز کی اپروول؟ اسٹیٹ بینک کا کام ہے یا تو ایل سی کھولنے دے یا نہیں کھولنے دے, دو صورت ہے. ایل سی بند کرنی ہے بند کر دیں, بولو جی ہم آپ کو ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اگر اسٹیٹ بینک روکے گا تو ملک کی معیشت جو ہے بالکل بیٹھ جائے گی. تو آپ کے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے, ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہے, ایز اے بزنس مین اس چیز کا احساس ہے. اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی فورن ایکسچینج کی کمی ہے اس کے حساب سے, اسی تناسب سے آپ مینوفیکچرر اور امپورٹر سے کہیں کہ آپ نے گزشتہ 2 سال میں جتنا مال منگوایا اس کا اتنا % آپ منگوا سکتے ہیں, اور اس کو پھر آپ وہ
جو مال ہے وہ آئے، اس کے ڈاکومنٹ آئے، اس کو ٹائم سے پے کر دیں، ورنہ ملک کی بہت بدنامی ہوگی، بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان ملکوں میں شامل ہو جائیں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایڈوانس پیمنٹ بھیج دیں تو پھر آپ کو مال ایکسپورٹ ہوگا۔ یہ لیکن بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو شاید جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں فورسائٹ شاید کوئی ہو گئی عہدیداران کی طرف سے یا ان اداروں کی طرف سے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں، پرائمریلی جیسے آپ نے کہا اسٹیٹ بینک، ان کو اس چیز کی بہت زیادہ اس کی کنسرن ہونی چاہیے کیونکہ بین الاقوامی تجارتی نظام کا بنیادی ڈاکومنٹ ایل سی ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو پاکستان کی بھی ساکھ بگڑے گی اور بین الاقوامی تجارتی نظام کے اندر جو اصول قواعد و ضوابط بنے ہوئے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیٹ مینز وی آر فیسنگ اے سیویئر شارٹیج آف فورن ایکسچینج۔ زبیر طفیل صاحب، دیٹ کین اونلی بی ریزالوڈ تھرو فورن انویسٹمنٹ، فورن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، our country showing our ability to play a key role in the region تاکہ ہمیں external sources سے بھی پیسے ملنا شروع ہو جائیں which are not related to trade and of course remittances، ان کی جو ایک جسے میں کہوں گا پائیداری بھی اور ساتھ میں swift flow بھی which should be through the legal system۔ تو سر یہ کرائسس ہے کہ پاکستان doesn't have foreign exchange، اب اس کو کس طرح سے فلفل کریں یہ بتائیں۔ دیکھیے اس میں ایک تو آپ نے کہا فورن ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یقیناً وہ آنی چاہیے، لیکن وہ آئے گی تب کہ آپ کے گھر کے حالات اچھے ہوں۔ میں تمام سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے اپنے مسائل ہیں وہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اب اگر ضرورت ہے کہ یہ معاملہ الیکشن سے حل ہوتا ہے تو ایک بڑی پارٹی جو ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن فوراً کرائے جائیں، تو الیکشن جو ہے اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے بات کرے کہ جی جناب یہ الیکشن اتنے ٹائم کے اندر ہوگا۔ وہ اس کا کوئی نہ کوئی دیکھیں، جب بات چیت ہوتی ہے تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ جو دنیا میں بین الاقوامی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا، جب وہ جنگ ختم ہوئی، جب دوسری جنگ عظیم بھی ختم ہوئی تھی تو جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں جنرل بیٹھے تھے اور بیٹھ کے انہوں نے معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کیا۔ تو میں دوبارہ گزارش کروں گا اپنے تمام سیاستدانوں سے، جو حکمران ہیں وہ بھی اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی، کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ اب میرے خیال سے اس پر سمجھوتا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ انہوں نے بڑی احسن بات کی کہ جنگوں کے بعد بھی جب جنگ کا نتیجہ آ جائے تو فیصلے ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں، گفتگو سے ہوتے ہیں، ڈائیلاگ سے ہوتے ہیں، اور اب بھی وقت آ گیا کہ اگر ہم اپنے ملک کو استحکام دینا چاہتے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں وہ ادارے ٹیبل پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر کے ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ محور اس وجہ سے زبیر طفیل صاحب یہ بن گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود یہ کہا کہ ہر کسی کے ذہن پہ، ہر کسی کی زبان پر اس وقت صرف اور صرف سیاست ہے، سیاست 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 سیاست۔ میں تو تنگ آ گیا، جبکہ میں جب بین الاقوامی میڈیا چینلز کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ کہیں معیشت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں تحقیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں صرف سیاست پر بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے اس سیاست پہ ہی بات ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو بھی ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی قوم کو اچھا راستہ نہیں دکھایا جاتا ہے۔ اگر ایک سیاسی پارٹی کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، دوسرا تیسرا، 3 نمائندے بیٹھے ہیں، تینوں لڑ رہے ہیں اور کوئی تعمیری کام نہیں کرتے کہ یار کوشش کریں کہ آئیے آگے کا راستہ ہو، آگے کی بات چیت کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ کوئی اچھا تاثر نہیں دیتا۔ تو جب سیاستدان ایسا کریں گے
اسمبلی کے نمائندے ایسا کریں گے تو جو ایک عام آدمی ہے وہ انہی سے سیکھے گا نا. جس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو عام آدمی بھی اس طرح کرے گا. وہ اس سے بھی زیادہ لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا, سڑکوں پہ بات چیت کرے, لڑائی جھگڑا ہوگا. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں سب کو سوچنا چاہیے. اچھا زبیر طفیل صاحب, آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں. جی, میں نے انٹرنیشنل میڈیا کی سکیننگ کی پچھلے ہفتے میں, تو خبر میں بڑی عجیب سی, دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اس خبر کو پڑھنے والا سمجھنے والا فرق ہے. لکھا ہوا تھا فارمر پرائم منسٹر سروائیوز ان اسیسینیشن اٹیمپٹ, ریلیجس ایکسٹریمسٹ بلیمڈ فار دی اٹیک. دیکھ رہے ہیں سر جی, اب یہ خبر وہاں گئی. اب ہمارے ہاں لوگوں نے بھی, میں کہوں گا عہدیداران نے بڑا کیجول اور بڑا مجھے کہوں گا کہ ان گارڈڈ قسم کا اوپینین دے دیا ان معاملات پر. میرے خیال سے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی. اس طرح کی خبر اگر کسی ملک کے متعلق جائے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں اگر میں نے ایکسپورٹ آرڈر پلیس بھی کرنا ہوگا تو مجھے کچھ تو ہونکا ہوگا, کچھ تو میرے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو بھی حادثہ ہوا ہمارے ملک کے اندر اور اس میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا, وہ انتہائی افسوسناک تھا. اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے. لیکن پھر اس کو ساتھ میں اگر یہ جوڑ دیا جائے کہ جی ریلیجس ایکسٹریمسٹ نے کیا تو ایک ہمارا امیج اور خراب ہو جاتا ہے. خراب ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. جی, دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک جو ہے وہ جاپان ہے. جی جی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے صاحب جو ہیں, ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ اپنی جان کھو بیٹھے. جی جی, تو وہاں بھی ہوا, لیکن وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ کوئی ریلیجس آدمی نے اٹیک کیا, کسی نے کچھ کیا. لیکن ہماری چیزوں کو لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خان صاحب کی جان بچائی اور آگے بھی ان کو اللہ بچا کے رکھے. اور آپ کو پتا ہوگا ماضی کے اندر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی, پہلے اٹیمپٹ ہوا آپ کو یاد ہوگا, جی ہاں, پھر اسیسینیشن ہوئی, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان ہوا. اربوں روپوں کی حکومتی جو ایسٹس سے ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا. جی ہاں بالکل. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد پورے ملک کے طول و عرض کے اوپر جو ہے ریئیکشن آیا. اس میں ہزاروں گاڑیاں جلائی گئیں اور ٹرک جلائے گئے اور پھر راستے بند کر دیے گئے. ریاستی املاک کو نقصان پہنچا. ریاستی املاک کو نقصان پہنچا بہت. اس میں جتنا بھی تھا, یقیناً وہ واقعہ بھی جو تھا وہ انتہائی دردناک تھا. وہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی لیڈر تھیں جو تمام دنیا میں ان کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو وہ حادثہ ہوا. یقیناً جب عوام ان سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا ریئیکشن بھی ایسا ہی دیا کہ کیونکہ وہ یہ چیز کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے ایریاز کے اندر ہم ریکور نہیں کر پائے. صحیح کہہ رہے ہیں. پوسٹ دیٹ ڈیٹ 2007 کچھ چیزیں تو ویزیبل ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں. جی جی. بٹ the things that were damaged then have not been fixed till now. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں امن رہے اور لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پہ چلیں اور جو لوگوں کا روزگار پیدا ہو اور آنے والے جو نئی نسل ہے اس کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے ہوں, ان کے لیے صحت کے دروازے کھلے ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں انتہائی ضروری ہیں. ان پر بات ہونی چاہیے. جی, ان پر بات ہونی چاہیے. بجائے اس کے کہ برا بھلا کسی کو کہیں. آپ یہ بتائیں کہ جی میں اگر ہماری پارٹی آئے گی تو یہ کرے گی, یہ اچھا کام کرے گی, یہاں سے اچھائی آئے گی, یہاں سے روزگار آئے گا. اس وقت سب سے اہم چیز روزگار ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک آدمی بھی ہے تو کما کے جتنے پیسے لاتا ہے تو اس گھر کا کام نہیں چل سکتا. مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. یقیناً یہ مہنگائی جو ہے کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے. لیکن زبیر طفیل صاحب میں آپ کو ایک اور بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری عوام بڑی فارگیونگ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے وعدہ کیا, وعدہ پورا نہیں کیا, کم از کم کوشش تو کی. آپ دیکھیں کرکٹ میچ کے اندر بھی ہم فائنل میں پہنچ گئے, ٹیم نے کھیل اچھا پیش نہیں کیا, کوشش کی, لیکن ہم لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں, ویل ڈن بوائز, آپ لوگ کرکٹ کے اندر فائنل تک تو پہنچے, اچھا کھیلا. لیکن بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کہتی ہیں صاحب ہم 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے, پھر ابھی مہنگائی مکاؤ تحریک کے بلبوتے کے اوپر آنے والی حکومت مہنگائی کو نہیں کنٹرول کر سکی, وہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکے. مطلب کوشش بھی نہیں کی نا, کوشش کی ہوتی تو ہم معاف کر دیتے. آپ بتائیں کوشش تو کریں, کیا کہتے ہیں آپ؟
آپ نے صحیح کہا کہ دونوں بڑی جماعتوں نے جو ہے، ایک پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ 1 کروڑ روزگار دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے، لیکن جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کوشش تو کی، لیکن اس کوشش میں شاید 10-15% انہیں کامیابی ہوئی ہوگی کہ جو روزگار کے بارے میں کہا، مکانوں کے بارے میں کہا۔ مکان دیکھیں، مکان بنانا حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہے پالیسی بنائے اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ مکان بنائیں۔ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا تھا، لیکن لوگوں نے یہ امپریشن لے لیا کہ یہ 50 لاکھ مکان جو ہیں وہ حکومت ہی بنا کے دے گی، تو وہ ہو نہیں سکا۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 6 مہینوں میں مہنگائی جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک گھر میں اگر ایک آدمی ہے تو اس کی آمدنی سے تو پورا گھر چل ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک میاں بیوی اور 2 بچے 4 لوگ ہیں تو اس کی اگر وہ کم آمدنی والا آدمی ہے اور 30,000 روپے مہینہ کما رہا ہے، یہ 40,000، وہ اپنے گھر کا گزارا نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ ویسے لوگ جو ہیں اس بارے میں نہیں سوچتے، لیکن آپ نے بالکل گراؤنڈ لیول کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے کہ یقین کریں سنگل انکم ہاؤس ہولڈز کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، اینڈ دیٹ گوز فار آلموسٹ ایوری ون ٹل اپر مڈل کلاس۔ یو ول بی شاکڈ۔ چلیں اب گفتگو کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں، اور ان کنکلوژن میں چاہوں گا زبیر طفیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ابھی جو درپیش سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاست تو کھیلتے رہیں گے، لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں بہت بڑا توانائی بحران ہے۔ گیس کی کمی کی وجہ سے صنعتیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، بجلی کی قیمت جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، میسر شاید سردیوں میں ہو جائے کیونکہ شارٹ فال نہیں کریٹ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ توانائی کے شعبے کے اندر جو بحران ہے اس سے اب باہر کیسے نکلیں۔ گردشی قرضے کا تو لوگوں نے ذکر ہی چھوڑ دیا۔ سو وی آر فیسنگ اے میجر انرجی کرائسس۔ جی آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا بحران جو ہے وہ توانائی کا ہی ہے، اور سوئی ساؤدرن گیس کمپنی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ گیس کی سپلائی جو ہے تمام صنعتوں کو فروری تک کے لیے بند کر رہی ہے، 3 مہینے کے لیے مکمل بند کر رہی ہے، اور ان سے کہا کہ آپ اپنا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کریں۔ تو اس کی وجہ سے پروڈکشنز جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوں گی۔ اب وہ اگر تو اس صنعتوں میں ان کے پاس کے الیکٹرک یا واپڈا کا کنیکشن اویلیبل ہے، پھر تو وہ اس کے اوپر چلے جائیں گے اور اس کے ذریعے چلائیں گے، لیکن بعض صنعتیں ایسی بھی ہیں جو ٹوٹلی گیس پہ ڈیپینڈنٹ تھیں، تو وہ صنعتیں جو ہیں یا تو بند ہوگی یا پھر ڈیزل جنریٹرز کے اوپر چلائیں گی۔ اور اس کے علاوہ گیس کی صورتحال جو ہے، آپ کی مقامی گیس بھی شارٹ ہو رہی ہے، بین الاقوامی آپ جو LNG منگواتے تھے اس کے جو کوئی مناسب انتظامات نہیں ہوئے، لہٰذا وہ بھی نہیں آ رہی۔ اور حکومت نے فی الحال ایک کام کیا ہے کہ LPG کو کہا ہے کہ آپ کمرشل اپنا سوئی ساؤدرن سوئی ناردرن جو ہے وہ LPG امپورٹ کرے، اور اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں اس کی پیپرا کی وہ بھی ختم کر دی ہیں۔ تو اس حساب سے تقریباً 20,000 ٹن مہینے کی LPG جو ہے وہ امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہ کسی حد تک کچھ جو بحران ہے اس کو کم کرے گی، لیکن پھر بھی یہ پورے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور آئندہ 3 مہینے جو ہیں آپ شدید مشکلات دیکھیں گے گیس کی، اور اس کی کمی کی وجہ سے صنعتیں بھی متاثر ہوں گی اور گھریلو صارفین بھی متاثر ہوں گے۔ ایک مختصر سی بات کروں گا، پھر گفتگو میرے خیال کنکلوڈ کروں گا۔ آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ بہت سارے بین الاقوامی کار اسمبلرز جو کہ پاکستان آئے تھے، یہ مسلم اور مینوفیکچر کی شعبے میں بھی جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے شاید یہ اندیا دیا ہے یا اخبارات یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ دے ول واک آؤٹ بیکاز آف دی انکریز ان دا ریٹ آف ڈالر، کیونکہ اب ان کی فیزیبلٹیز میچ نہیں کریں گی۔ سر چلو وہ تو چلے جاتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ابھی تک تو وہ سیکی ڈی لائے تھے یا بنی بنائی گاڑیاں لائے تھے، لیکن ان کسٹمروں کا کیا بنے گا جنہوں نے ان کی گاڑیاں خرید لی ہیں اور وہ صرف آپ کو پتہ ہے پریمیم آکٹین یعنی ہائی آکٹین پہ ہی چل سکتی ہیں، اور ان کا کوئی سروس کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، اور ان گاڑیوں کا خریدار جو ہے اب جائے گا کہاں اگر کل کو اسے پارٹس چاہیے ہوں گے، اپنی گاڑی کو ٹھیک کروانا ہوگا۔ جی دیکھیے، جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے، اگر کسی نے ایڈوانس پیسے جمع کرائے ہیں اور کار کمپنی جو ہے ایک مناسب ٹائم کے اندر اس کو ڈیلیوری نہیں دیتی تو وہ پیسے تو واپس کر دے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ جو کار
مینوفیکچررز ہیں کہتے ہیں پاکستان سے چلے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی کہیں نہیں جائے گا، جو اسمبلی کے پلانٹ لگ گئے ہیں وہیں رہیں گے۔ ہاں یہ جو آپ کا بحران ہے، یہ بحران انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا، اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ صنعتیں بھی چلے گی، کار انڈسٹری بھی چلے گی، سب کچھ چلے گا اور ایکسپورٹ بھی ہوگی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک بڑی مثبت نوٹ کے اوپر اس کو کنکلوڈ کیا ہے۔ آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ شو کے اوپر آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے، زبیر طفیل سے بڑی ہی اہم گفتگو کی، اس میں چند نکات جن پہ روشنی ڈالی ان میں یہی تھا، آخر میں جو انہوں نے نقطے پہ بات کی وہ سب سے زیادہ مجھے متاثر کن لگی کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی، اور ہمیں توقع ہمیشہ رکھنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو۔ ناظرین، وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔